वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, चौधरी परवेज लाही को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घर के करीब अदालती सिक्योरिटी के बावजूद गाड़ी रोकी। पहले लतीफ खोसा को उतारा। परवेज लाही ने मजामत की तो सादा लिबास एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर दूसरी गाड़ी में डाला और ले गए। इस्लामाबाद पुलिस ने नक्शे अमन के तहत परवेज लाही को गिरफ्तार किया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज लाही को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए रिहा किया था। बेकार गए लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम, इस्लामाबाद पुलिस ने दिखा दिया अपना काम। किसी भी इदारे को गिरफ्तार न करने का तहरीरी हुक्मनामा होने के बावजूद परवेज लाही को अदालती हुक्म पर दी गई सिक्योरिटी होते हुए भी गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज लाही को गिरफ्तार करने गाड़ी से निकाला जा रहा था कि मज़ाहमत पर 4 सादा लिबास एहलकारों ने गोद में उठा लिया, डंडा डोली करके दूसरी गाड़ी में डाल दिया। अदालती अहकामात पर साथ जाने वाले पंजाब पुलिस के एहलकारों ने कोई रुकावट नहीं डाली और इस्लामाबाद पुलिस नक्शे अमन के तहत परवेज लाही को गिरफ्तार करके चलती बनी। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि परवेज लाही को किसी भी केस में कोई इदारा गिरफ्तार न करे, जिसके बाद वकीलों की इस्तदा पर अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस की सिक्योरिटी में परवेज लाही को घर तक छोड़ा जाए। लाहौर हाईकोर्ट से सिक्योरिटी काफिले में पुलिस परवेज लाही को रवाना हुई। अभी काफिला केनाल रोड पर परवेज लाही के घर के करीब ही पहुंचा था कि इस्लामाबाद पुलिस आधम की। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला परवेज लाही की नैब के हाथों गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दिया, ताहम उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में बात करेंगे। आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा अब क्या लाहेमल होगा वुकला का? जी बिल्कुल जी, आज सारा दिन बड़ी अहम और बड़ी ड्रामेटिक किस्म की समाअत चलती रही। चौधरी परवेज लाही की नैब के हाथों जो गिरफ्तारी है उस पर जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, उन्हें रिहा भी कर दिया गया। पुलिस सिक्योरिटी में उन्हें लेकर गए। उसके बाद जो है उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो है वो जो वुकला है उनके आसिफ चीमा और दीगर जो वुकला हैं उनका ये कहना है कि ये सरीहन तौहीन अदालत है और इसके खिलाफ न सिर्फ वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे बल्कि उसके साथ साथ हमसे बेजा की भी दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि जब लाहौर हाई कोर्ट का एक वाज़ेह आर्डर आ चुका है कि उन्हें कोई भी अथॉरिटी जो है किसी भी केस में गिरफ्तार न करे और एक बड़ा कैटेगोरिकली अदालत का ये कहना था कि उन्हें नज़रबंद भी नहीं किया जाएगा किसी भी नज़रबंदी के कवानीन के तहत। मगर चूंकि अब उन्हें इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने अपनी हिरासत में ले लिया और 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया है, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा, वही कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा जो फवाद चौधरी की बार किया गया था। फवाद चौधरी की दफ़ा भी लाहौर में जब गिरफ्तार किया था इस्लामाबाद पुलिस ने, तो फिर उनको वापस इस्लामाबाद ले गए थे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के बड़े वाज़ेह आर्डर थे कि उन्हें पेश किया जाए। तो यूँ लगता है कि आज दोबारा जब ये समाअत अब होगी अब इस हवाले से, जब तौहीन अदालत की या दीगर, तो पुलिस का सरकारी जो महकमे उनका मौक़िफ़ यही होगा कि उन्हें इस्लामाबाद की पुलिस ने उठाया है, उन्हें लाहौर या पंजाब की पुलिस ने उठाया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर जो है वो लागू नहीं होता। तो अब जो है वो उनके वुकला का तो यही कहना है कि हम आज ये कोशिश करेंगे दायर कर दें, मगर चूंकि फाजिल जज भी घर जा चुके थे, इसके अलावा जो टाइमिंग है हाई कोर्ट की वो भी खत्म हो चुकी थी, तो ये अभी तक दायर नहीं हो सकी। दरख्वास्त जो है वो अभी तैयारी के मरहले में, कल जो है वो इसको दायर करेंगे और उसके बाद पीर को प्रॉबली जो है वो ये फिक्स होगी, या ये भी मुमकिन है कि कल वुकला की सदा पर अदालत कल इसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दे। जी ठीक है, आप तफसीलें नागा करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोनस लाही का वालिद की दोबारा गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहा, हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस मेरे वालिद को घर ले जा रही थी, जैसे ही गाड़ी गली में दाखिल हुई उसे रोककर मेरे वालिद को अगवा कर लिया गया। अपने बयान में मोनस लाही का कहना था, अगर अदालती अहकामात का इसी तरह मजाक उड़ाना है तो बाज़ाब्ता इसका ऐलान कर दिया जाए। परवेज लाही के वकील शहबाज खोसा ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान भी कर दिया। बोले, सियासी बुनियादों पर MPO का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आईन और मावरा कानून हरकतें हैं, इसको हम सख्ती से कंडेम करते हैं और इस पर हम अदालत में ये दोबारा कंटेम्प्ट लेकर जाएंगे। अदालत और कानून कोई परवाह ना किए बगैर ये हरकतें की जा रही हैं। मखसूस जमात को टारगेट किया जा रहा है और ये उनकी लीडरशिप्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं कर रही, उनको ये बार बार सबक सिखाया जा रहा है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, अगर आप किसी कागज में लिखकर इनके हक में बैठ नहीं जाओगे तो हम आपको रिहा नहीं होने देंगे। बेशक आपको अदालत रिहा करती रहे, पाकिस्तान के आईन पर और पाकिस्तान के कानून पर तमाचा है। MPO इज नॉट जस्ट डिटेंशन,
اٹس این ایکسٹریم میجر. آپ کے پاس اسٹرانگ وجوہات ہونا ضروری ہیں. بظاہر ایسی کوئی وجہ اس کیس میں نہیں ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے وکلا کی اٹک جیل آمد. پولیس نے شیراز احمد رانجھا اور گوہر علی کو ملاقات سے روک دیا. بیرسٹر گوہر علی نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کا سزا معطل ہو چکی, اب سیفر کے کیس میں بند ہیں. کورٹ آرڈر سے آج ملاقات کے لیے آئے تھے مگر اجازت نہیں دی گئی. شیراز رانجھا نے کہا عدالت نے حکم دیا چیئرمین پی ٹی آئی سے بیٹوں کی فون پر بات کروائی جائے, لیکن جیل حکام نے قاسم اور سلیمان کی بات کروانے سے بھی انکار کر دیا. جیل حکام کا کہنا ہے کہ جب آپ کی ملاقات ہو گئی بات بھی کروا دیں گے. الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کر دیا. الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی. جتنی جلدی ممکن ہوں گی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی. حلقہ بندی کے دورانیے کو کم کرنے کا مقصد جلد الیکشن کا انعقاد ہے. وزارت خارجہ اسلام آباد میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پر سفیروں کو بریفنگ دی گئی. معاون خصوصی محمد جہانزیب خان نے کونسل کی تفصیلات سے آگاہ کیا. سفیروں کو پاکستان میں معدنی ذخائر, کانکنی, زراعت, آئی ٹی شعبوں پر بریفنگ دی گئی. سرمایہ کاروں کے تحفظ, منافع کا حصول, ون ونڈو آپریشن بھی بریفنگ کا حصہ تھا. پاکستان میں حال ہی میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. سیکرٹری خارجہ سارے سجاد قاضی نے بھی بریفنگ میں شرکت کی. اور ماہر معیشت خاقان نجیب کہتے ہیں پاکستان کی پیداواری صلاحیت انفراسٹرکچر بنانے چکے ہیں, اب اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا خالی پڑی زمینوں پر کارپوریٹ فارمنگ ہوگی تو دنیا کو مات دیں گے. ناصر شاہ بخاری نے کہا سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں جن سے چیزیں فاسٹ ٹریک میں ہوں گی. پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم جو انفراسٹرکچر سی پیک میں بنا چکے ہیں اب اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ بجلی بھی سستی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے یونٹ زیادہ بکیں گے, اور وہ یونٹ میں اور آپ گھر پہ نہیں استعمال کریں گے, وہ یونٹس ہم انڈسٹری میں استعمال کریں گے. ہمارا ایگریکلچر کی جب زمینیں جو کہ اس وقت ہم یوز نہیں کر رہے, جو پیداوار میں نہیں ہے, جب وہ ساری فارمنگ میں آئیں گی اور اگر کارپوریٹ فارمنگ میں آئیں گی تبھی آپ کی جو رائس کی, تبھی آپ کی جو میز کی, تبھی آپ کی جو کاٹن کی پروڈکشن ہے, جو پیداواری صلاحیت پروڈکٹیوٹی ہے وہ دنیا کو میچ کرے گی. فورن انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. تو آبجیکٹیوز ہیں ان 4 شعبوں کے لیے جو خاص طور پہ آئی ٹی میں, ایگریکلچر میں, مائننگ میں اور اسی طرح سے دیگر اور شعبوں میں بھی ضرورت اس چیز کی تھی کہ ملک میں جو ہے فاسٹ ٹریک قسم کی انڈسٹریلائزیشن اور انویسٹمنٹس کو جو ہے پروموٹ کیا جائے. اس کے لیے یہ سلسلے کی ایک کڑی ہے. قدم ایسا اٹھایا جا رہا ہے, انتظار کرنا پڑتا تھا, ایک سال تک جو ہے کوئی فیصلے نہیں ہوتے تھے انویسٹرز کو الاؤ کرنے کے, وہ فاسٹ ٹریک بیٹھ کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی سی اجلاس کی اندرونی کہانی. بلاول بھٹو نے اعتزاز احسن پر اٹھنے والے اعتراضات مسترد کر دیے. کچھ رہنماؤں نے احتساب اداروں کی چھان بین پر خدشات کا اظہار کیا تو بلاول بھٹو نے کہا مایوسی نہ پھیلائیں. اس پر بات کریں گے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ سے. نہیں بتائیے گا کیا مزید باتیں سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل, اس وقت جو بے چینی ہے پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں میں کہ جو چھان بین ہو رہی ہے کچھ اکاؤنٹیبلٹی کی اداروں کی جانب سے, اور یہ خدشات کا اظہار انہوں نے پارٹی قیادت سے کیا چند روز پہلے, اور اس پر پھر بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ مایوسی نہ پھیلائیں اور الیکشن کروانا اور حکومت بنانا ہمارا کام ہے, ہمیں پتہ ہے. ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر 3-4 لوگ شکایت کر رہے ہیں تو باقی پریشان نہ ہوں. اس کے علاوہ اس میں اہم بات اعتزاز احسن جب آئے شریک ہوئے وہ بول رہے تھے تو مولا بخش چانڈیو جو ایک سینیٹر ہیں اور سینئر ہیں, انہوں نے اعتراض کیا اور تنقید کی اعتزاز احسن پر, اور کہا کہ آپ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی جو رولز ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اس پر اس معاملے کو ٹھنڈا کروانے کے لیے بلاول بھٹو بیچ میں آئے اور کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور جب مجھے نہیں ہے تو پھر کسی اور کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اس اہم بات سے ایک بات کلیئر یہ ہوتی ہے کہ اگر انہیں اعتراض نہیں ہے تو پھر اعتزاز احسن جو نون لیگ کی قیادت پر بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی سپورٹ انہیں حاصل ہے, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک سورس نے یہ بھی بتایا کہ لطیف کھوسہ کو بھی سی میں بلایا گیا تھا لیکن وہ پہنچ نہ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے
وہ بڑی کلیئر ہے. اگر نون لیگ پر تنقید ہوتی ہے یا پی ٹی آئی کی سپورٹ ہوتی ہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس پہ بات کرنے کے لیے. کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائم کو قابو کرنے کے لیے سندھ کے نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا عزم. کہتے ہیں کہ شہر کو جرائم پیشہ افراد سے پاک کریں گے. ان کا کہنا تھا منشیات ہمارے نوجوان نسل کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اپنے نوجوانوں کو برباد نہیں کریں گے. ARY نیوز سندھ کے بیورو چیف SM شکیل کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے نگراں وزیر داخلہ نے بتایا گھوٹکی، شکارپور، جیکب آباد اور کشمور کے کچے کے علاقے میں آپریشن کر کے مغوی بازیاب کرائیں گے. کیا پرائرٹیز ہیں؟ آپ جتنے دن بھی، اگر 3 مہینے یا 5 مہینے یا جتنے دن بھی ہیں، کیا پرائرٹیز ہے آپ کی؟ ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. جتنا عرصہ رہیں گے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے. اور پھر جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، چیف الیکشن کو اناؤنس کرتے ہیں تو پھر الیکشن کی تیاری کر لیں گے، جو ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہے تقریباً. جب چیف الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو ہم پھر ریڈی ہمیں ڈیٹ دے دیتے ہیں. بٹ ادر وے میرے خیال میں یہی ڈیٹ لگتی ہے کہ فروری میں الیکشن ہو جائیں. 2-3 پرائرٹی ہماری بہت امپورٹنٹ ہے. کراچی کو ہم چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم سے فری کریں، جو بہت لوگ پریشان ہیں. روزانہ ڈیکاٹی، سنیچنگ، کبھی کچھ کر رہے ہیں، موبائل چھین لیے، کبھی عورتوں نے ان کی کب اتار لی ہیں، جو جیولری ہوتی ہے، یہ چیزیں پرس چھین لیتے ہیں. گوئنگ ٹو ہیو اے زیرو ٹالرنس. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو آپ کے نارکوٹکس کا ایشو ہے نا سندھ میں، اس کو تو ہم بہت سختی سے لیں گے. کچے کے ایریا میں جو ایک آپریشن ہم کریں گے، تیار فورس ہوگی، رینجر ساتھ ہماری مدد کو ہوگی. گھوٹکی، شکارپور، جیکب آباد، کشمور، یہ 4 ایریا میں پوری کوشش کریں گے جو ایک مغوی نے اغوا کیے ہیں ان کو واپس کریں. جو سہولت کار پتھاری دار شہر کے اندر ہیں، ندی کے پولیٹیشین ہیں، کوئی بھی ہیں، دے ول بی اپریہینڈڈ. ہمیشہ کے لیے اس کو ہم کوشش کریں ختم کریں. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں ممبر FPR کے ساتھ بجلی کے بلوں پر بھاری ٹیکسوں پر تاجروں کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا. ممبر FPR نے کہا ہے تاجروں کی تجاویز چیئرمین FPR کو پیش کی جائیں گی. اجلاس کے بعد تاجر مایوس نظر آئے. ریجنل ٹیکس آفس 1 میں FPR ممبر بادشاہ وزیر سے تاجروں نے ملاقات کی. تاجروں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے. کہا بجلی بلوں میں 4 قسم کے اضافی ٹیکس کوئی برداشت نہیں کر سکتا. FPR تاجروں کو بہت تنگ کرتا ہے. بادشاہ وزیر نے کہا تمام تجاویز پر فیصلہ چیئرمین FPR کریں گے. جو ٹیکس ادا کر رہا ہے وہ FPR میں رجسٹر ہوگا. رجسٹر ہونے والوں پر اضافی ٹیکس عائد نہیں ہوگا. گجرانوالہ والوں ہو جاؤ تیار، آ گیا وہ شاہکار تھا جس کا انتظار. DHA گجرانوالہ میں ARY لگونا کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے. تقریب کے مہمان خصوصی GOC گجرانوالہ میجر جنرل عبد المعید خان تھے. DHA گجرانوالہ پورے پنجاب کا واحد DHA ہے جس میں مین میڈ لگون بین الاقوامی معیار کے مطابق تعمیر کیا جائے گا. گجرانوالہ کا پروجیکٹ بہت سپیڈ سے کام کرے گا، دنیا کا سب سے بڑا لگون ہوگا. بڑی خوشخبری، DHA گجرانوالہ میں ARY لگونا کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. سنگ بنیاد کی پروقار تقریب میں تختی کی نقاب کشائی مہمان خصوصی GOC گجرانوالہ میجر جنرل عبد المعید خان اور چیئرمین ARY لگونا سلمان اقبال نے کی. DHA گجرانوالہ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر اسلم خان نیازی نے کہا پنجاب کا واحد DHA ہے جس میں مصنوعی طرز کا ساحل ہوگا. DHA گجرانوالہ پورے پنجاب کا واحد DHA ہے جس میں مصنوعی طرز کا ساحل سمندر یعنی مین میڈ لگون بین الاقوامی معیار کے مطابق تعمیر کیا جائے گا. چیئرمین ARY لگونا سلمان اقبال کا کہنا تھا ملک کو بحران سے نکالنے میں ریئل اسٹیٹ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. گجرانوالے کے لوگوں کو ہم ساحل کے پاس لے جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پانی کو ان کے پاس لے آئیں. گجرانوالہ کا پروجیکٹ بہت سپیڈ سے کام کرے گا، دنیا کا سب سے بڑا لگون ہوگا. اس ملک کو ریوائیو کر سکتے ہیں تھرو ریئل اسٹیٹ. تقریب میں ARY لاگونا کے CEO یعقوب اقبال، محبوب عبد الرؤف سمیت گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے رہنما شریک ہوئے، جن کا کہنا تھا یہ منصوبہ علاقے کی تقدیر بدل دے گا. سلمان بھائی کا یہ کانسیپٹ، یہ ان کی ویژن کی عکاسی کرتا ہے کہ انہوں نے سمندر لے کے آئے اور وہ سمندر ایک ایسے ایریا میں لے کے آئے پنجاب کے ڈرائی ایریا میں
जहाँ पे कोई नहर तो मौजूद है बट ना दरिया है ना कोई समंदर है. All the credit goes to Salman Iqbal, their team, ARY. They have given altogether a new dimension to living standards in Pakistan. तकरीब के शुरका ने साइट पर जारी तरक्याती कामों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया. अब तक के लिए इतना ही. मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए avenues.tv और देखते रहिए AVNews.